अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि और आप लोग हमेशा खुश रहेंगे और लोगों को खुश रखेंगे। आप सब लोग अपने अपने घरों में खुशबाश हों, दुरूद शरीफ और इस्तग़फ़ार का खूब विर्द कर रहे हों। काफ़ी दिन से मैंने इस्तग़फ़ार पर कोई वीडियो नहीं बनाई, तो कई बहनों के इंस्टा पर मैसेजेस आ रहे थे कि आपकी काफ़ी दिन हो गए हैं, आपने इस्तग़फ़ार पर कोई वीडियो अपलोड नहीं की है। तो जी, मैं अपने उन तमाम बहनों की पुरज़ोर फरमाइश पर और उनकी फरमाइश सर आंखों पर रखकर आज की मेरी मेडिकल स्टोरी जो है एक बहन ने शेयर की है, वो है इस्तग़फ़ार के ऊपर है। इन सिस्टर का बहुत ही ईमान अफरोज़ वाक़या है और हम सब को ऐसे वाक़यात से मोटिवेशन मिलती है। इसलिए हमें चाहिए कि अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए मोटिवेशनल वीडियोस देखें, मोटिवेशनल बातें सुने, ताकि हमारा भी हौसला बुलंद हो और हम भी ऐसे ही इबादत करें जैसे दूसरे लोग करते हैं। और यकीन करें, ऐसी बातें सुनकर और ऐसी वीडियोस देखकर मैं तो बहुत ज़्यादा मोटिवेट होती हूँ। मैं बहुत ही कोशिश करती हूँ कि जैसे मैं अपनी वीडियो में बताती हूँ वैसे ही आप लोगों से बातें जो इस्तग़फ़ार के बारे में और दुरूद शरीफ के बारे में पढ़ती हूँ, मैं ख़ुद भी उस पे अमल करूँ। आज हम जानेंगे कि इस्तग़फ़ार की क्या अहमियत है, और जब हमें पता चल जाएगा कि इस्तग़फ़ार की फ़ज़ीलत के बारे में कि इस्तग़फ़ार की फ़ज़ीलत क्या है, तो फिर हम और भी ज़्यादा खुशू वज़ू के साथ इस्तग़फ़ार का विर्द करेंगे और उतना ही इम्पोर्टेंट समझेंगे अपनी ज़िंदगी में। जिस तरह के हमारी ज़िंदगी में ऑक्सीजन ज़रूरी है, हमारी ज़िंदगी में खाना ज़रूरी है, और जिस तरह से सफाई सुथराई और पाकी ज़रूरी है, इसी तरह हमारी ज़िंदगी में इस्तग़फ़ार का होना बहुत ज़रूरी है। इंसान को अल्लाह ताला ने ख़ता का पुतला बनाया है, लेकिन साथ ही हमें अल्लाह ताला ने इस्तग़फ़ार जैसी अज़ीम नेमत से हमें नवाजा है। और अल्लाह को हमारी बात ये बहुत ज़्यादा पसंद आती है कि हम अपनी गलतियाँ जो मान कर फ़ौरी तौर पर अल्लाह ताला की तरफ रुजू करें, अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की सॉरी कहें। अल्लाह को हमसे अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए इस्तग़फ़ार सुनना बहुत ही पसंद है। अल्लाह ताला चाहते हैं कि मेरा बंदा मुझसे इस्तग़फ़ार के ज़रिए अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे। इसलिए तो अल्लाह ताला ने कहा है कि हर मकसद के लिए इस्तग़फ़ार करो हमेशा। अगर हम गुनाह करके डटे रहेंगे और अपने पाक परवरदिगार से माफ़ी नहीं मांगेंगे सच्चे दिल से, तो फिर हम उस गुनाह का अज़ाब ज़रूर भुगतेंगे। इस्तग़फ़ार की अहमियत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इस्तग़फ़ार करने के बारे में कहा है। हाजत चाहे जो भी हो, हमें अपने हर काम के लिए ही ये विर्द हर वक्त जारी रखना है। ज़िंदगी में हमें जो भी चाहे मुश्किलात आएँ, वो हमें इस्तग़फ़ार करने से ही दूर होंगे। और जितनी बार भी हम पढ़ते जाएंगे, उतनी ही बार हम पर कामयाबियों का और खुशियों का दरवाज़ा अल्लाह ताला खोलते जाएंगे। और जब हम गुनाह करना शुरू कर देते हैं, तो हम पर अच्छाइयों के दरवाज़े जो होते हैं वो बंद हो जाते हैं। और जब हम इस्तग़फ़ार करते हैं, तो वो दरवाज़े जो होते हैं वो अल्लाह ताला हमारे लिए दोबारा से खोल देते हैं और कामयाबियाँ दोबारा से आने लगती हैं। और जब हम इस्तग़फ़ार ही नहीं करेंगे, तो हम पर गुनाहों का जो बोझ बढ़ता चला जाएगा। गुनाह हमारी ज़िंदगी में ऐसे होते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक खाली ग्लास लें और वो पानी से भरते जाएं, तो ग्लास फिर भर जाएगा। तो यही हाल हमारे दिल का भी है। जब हम गुनाह करते जाएंगे, तो हमारा दिल फिर गुनाहों से भर जाएगा, और जब गुनाहों से भरा हुआ होगा, तो हम फिर अच्छाई की तरफ नहीं आएंगे। ग्लास तभी खाली होगा जब हम वो पानी पी लेंगे। और हमारे दिल का भी यही हाल है कि इस्तग़फ़ार जब हम शुरू करेंगे, तभी हमारे दिल की स्याही और धब्बे जो हैं वो दूर होंगे। तौबा इस्तग़फ़ार करेंगे तो ये अपने गुनाह जो हैं तौबा करके ही हम बख्शवाएंगे। अल्लाह आपके हर हाजत चाहे जैसी भी हो वो पूरी करते चले जाएंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन लोग बहुत पूछते हैं कि हम कितनी बार इस्तग़फ़ार पढ़ें, चाहे कितनी होनी चाहिए, क्या करना चाहिए। उन लोगों से यही कहूँगी मैं
کہ جب ہم گناہ کرتے ہیں تو ہم تعداد نہیں دیکھتے، لیکن جیسے ہی کوئی نیکی کی بات یا کوئی نیک عمل کرنا ہو تو ہم تعداد دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ بے شک کچھ چیزوں میں تعداد بہت ضروری ہوتی ہے، جیسے نماز اور کئی چیزیں ہوتی ہیں جس میں تعداد کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے، لیکن استغفار اور درود شریف جو ہے اس میں کوئی تعداد نہیں ہوتی۔ ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کام کرتے ہوئے پڑھتے رہیں گے تو ہمیں اتنا ہی فائدہ ہوگا اور ہماری مشکلیں اور پریشانیاں دور ہوں گی۔ تو اب آتے ہیں آج کی میریکل سٹوری کی طرف۔ تو یہ سسٹر بہت ہی پیاری ہیں۔ یہ سسٹر بتاتی ہیں کہ ان کے گھر اولاد نہیں تھی، ان کی شادی کو 10 سال گزر چکے تھے، ہر طرح کا علاج اور دم درود کروا لیا تھا مگر کہیں سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اور اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کے مشورے دیتی رہتی ہیں کہ فلاں حکیم کے پاس چلی جاؤ، فلاں ڈاکٹر کے پاس چلی جاؤ اور فلاں سے تعویذ لے لو، وہ بہت اچھے تعویذ دیتا ہے، وہ بہت اچھا علاج کرتا ہے۔ تو اسی طرح وہ کہتی ہیں کہ میں بھی جو کوئی مجھے بتاتا تھا میں وہی کرتی تھی، لیکن یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ تو اس پر ایک اچانک ہماری فیملی میں کوئی فنکشن آیا اور وہاں پر مجھے ایک بہت ہی نیک دل آنٹی ملی اور جن سے باتیں کرتے کرتے اچانک ہی یہ موضوع چھڑ گیا۔ تو انہوں نے میرے بچوں کے بارے میں پوچھا تو وہ کہتی ہیں کہ میں بچوں کے بارے میں کیا بتاتی، تو میں نے ان کو سارا بتا دیا کہ میرے شادی کو 10 سال ہو چکے ہیں مگر ابھی تک اولاد نہیں ہے۔ تو ان آنٹی نے کہا کہ تم استغفار کا ورد کیا کرو۔ تو میں نے کہا استغفار تو ہم پڑھتے رہتے۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ ایک ورد کی طرح تم ہر وقت پڑھنا پڑے گا، تو پھر ہی دیکھنا تمہاری جو بھی خواہش ہوگی، اولاد کی نعمت اللہ تعالیٰ تمہیں دیں گے، تم ایک بار یہ عمل کر کے دیکھو۔ وہ کہتی ہیں، ان آنٹی نے کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ مشکلات میں سے ہی تو راستے نکالتا ہے، اور استغفار کا ورد ایسا ہے کہ تم حیران رہ جاؤ گے کہ تمہاری زندگی میں اتنی زیادہ چینجنگ آ جائے گی کہ تمہیں وہم و گمان بھی نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ تمہیں ایسے نوازیں گے۔ اور ان کی باتیں میرے دل کو ایسی لگی کہ میں نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ اللہ سے اپنی حاجت کی رو رو کر دعا کروں گی اور استغفار کے تو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا لوں گی۔ اور میں نے ہر وقت جیسے سانس لیتے ہیں اسی طرح سے میں نے استغفار کا ورد شروع کر دیا تھا اور جگہ جگہ استغفار کے نوٹس لکھ کر چپکا دیے تھے کہ کسی بھی ٹائم میں بھولوں نہیں۔ جگہ جگہ نوٹس لگنے سے یہ ہوا کہ میں ہر وقت کہیں کوئی بھی کام کر رہی ہوتی، بیڈ کی سائڈ پر میں نے لکھ کے لگا دیا تھا، کچن میں لگا دیا تھا اور اپنے روم میں جگہ جگہ لگاتی تھی، یعنی کہ جہاں بھی نظر جاتی تھی ہر جگہ پہ میں نے وہ چپکا دیا تھا تاکہ میں کسی بھی ٹائم یہ بھولوں نہ۔ گاڑی میں بھی لگا دیا تھا۔ وہ کہتی ہیں کہ ہر جگہ میں نے یہ لگا دیا تھا، کچن میں، گاڑی میں، جہاں جہاں میرا زیادہ ٹائم گزرتا تھا میں نے وہاں وہاں ریمائنڈر لکھ دیا تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہی میں 5 ٹائم کی نماز کی پابندی بھی کرنا شروع ہو گئی تھی اور کثرت سے استغفار پڑھنا شروع ہو گئی تھی، ہر آتی جاتی سانس کے ساتھ۔ آخر میرے اللہ کو مجھ پر رحم آ گیا، وہ خوشخبری جو میں نے برسوں جس کا انتظار کیا تھا، اس کا 10 برس سے میں انتظار کر رہی تھی، اللہ نے مجھے وہ چاند جیسا بیٹا عطا کیا اور ہمارے گھر میں بہار آ گئی اور گھر خوشیوں سے بھر گیا۔ وہ کہتی ہیں ریمائنڈر کی طرف سے بھی یہی تھا کہ میں ہر جگہ جو میں نے وہ لکھے تھے وہ میں نے پھر ہٹا دیے تھے، کیونکہ اب میں پڑھتی تھی لیکن وہ جو ایک ورد کی طرح پڑھتی تھی وہ کم ہو گئی تھی۔ اور اب بھی استغفار میں اب بھی میں پڑھتی ہوں مگر جب کوئی حاجت ہوتی ہے تو میں ہر وقت ویسے ہی پڑھنا شروع کر دیتی ہوں۔ وہ کہتی ہیں کہ جیسے ہی کوئی بھی حاجت ہوتی ہے تو میں یہی عمل دہراتی ہوں اور اپنے ہر مسئلے کے لیے یہی عمل دہراتی ہوں۔ آپ کی ویڈیوز نظر سے گزری، سوچا میں بھی آپ سے سٹوری شیئر کرتی ہوں اور ہو سکتا ہے یہ عمل کرنے سے کسی اور کی حاجت بھی ایسے ہی پوری ہو۔ وہ کہتی ہیں آپ بھی میرے لیے دعا کرنا اور اپنی ساری یوٹیوب فیملی سے بھی کہنا کہ وہ بھی میرے لیے دعا کریں، میرے بیٹے کے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک اسے نظر بد سے بچائے۔ اور میں بھی اپنی اس بہن کے لیے سچے دل سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک ان کی فیملی کو اور ان کے بیٹے کو ہمیشہ خوش رکھے اور صحت اور تندرستی والی زندگی دے اور بری نظر اور بری گھڑی سے بچائے۔ اور یہی دعا میں سب بہن بھائیوں کے لیے کرتی ہوں کہ اللہ پاک ہمیں بری نظر، بری
صحبت اور بری گھڑی سے بچائے۔ اللہ پاک ہمیں سب کو اپنے زمان میں رکھے۔ تو بہنوں، کیسی لگی آج کی میری سٹوری؟ تو اگر آپ بھی کوئی اپنی سٹوری شیئر کرنا چاہتی ہیں تو میرے انسٹا پر آ کر آپ بھی اپنی سٹوری مجھ سے شیئر کر سکتی ہیں۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کر دینا، اور جس نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے جائے، اور اپنی بہن کو اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔